بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعویدار اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھی۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کو خیر باد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دلیرانہ اور سرفروشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پر آشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو کیسر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم مصمم کر لیا، اور صحابہ کرام کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ اس نے بڑے تمطراق سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے، وہ غزوہ موتا میں آپ کے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنت عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے مابرا مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے۔ ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے سکاف اٹھا کر بالوں کی دو طویل مینڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ کے سامنے رکھ دی اور بولی، یہ مینڈیاں لے لو اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام پر ہبہ کر دیا، لہٰذا اب مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے اور انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی مینڈیاں دی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ چلا اٹھے، اچھا، تم اس ذات الرکال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتا میں شہید ہوا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسرا ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں سائیڈ کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ الرسول ابوبکر صدیق کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہسوار وہی ذات العقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔
پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ نے اسے کر و فر اور فنون سپاہگری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو ذات العقال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے پرخچے اڑا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے تھے کہ حضرت اسامہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات العقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی بولا، چچا جان کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے گروہ میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے، میرے بیٹے اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصر فنون سپاہگری سکھائی اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعدائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی، مبادا کے دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات العقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسے جانباز ہو، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں نہ زیر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ تاریخی، معلوماتی، تحقیقی، اخلاقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔